صلی علی رسولہ الکریم اما بعد سورۃ المائدہ آیت نمبر 40 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ سابقہ آیات میں کچھ حدود کا ذکر تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی تھی، اور ان 5 یعنی سزائیں 5 گناہ پر سزا مقرر کی گئی تھی: ڈاکہ، چوری، زنا کی تہمت اور شراب کا پینا۔ ان 5 سزا کے علاوہ، گناہوں کے علاوہ جتنی بھی سزائیں ہیں وہ تعزیرات کہلاتی ہیں۔ یعنی تعزیرات ان سزاؤں کو کہتے ہیں کہ وقت کا قاضی، وقت کا جج، وقت کی پارلیمنٹ اس کا فیصلہ کرے، اس کی سزا مقرر کرے۔ تو کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنی سخت سزائیں اللہ تعالیٰ نے کیوں مقرر کی ہیں؟ یعنی یہ تو انسانیت پر وحشانہ یہ طریقہ کار کیا جا رہا ہے، انسانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بات سمجھ لیں کہ اگر سزائیں سخت ہیں تو سزاؤں کو یعنی ان کی شرائط بھی سخت ہیں، ان سزاؤں کو ثابت کرنا بھی سخت ہے۔ اب دیکھیں، سیاہ کاری ہے، زنا کاری لے لیں تو زنا کاری کے لیے 4 عادل گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی عادل گواہ وہ ہوتے ہیں کہ جو کبھی انہوں نے جھوٹ نہ بولا ہو، ہمیشہ سچ بولتے ہوں۔ اور اگر ان 4 گواہوں میں سے کسی ایک نے بھی اپنا فیصلہ واپس لے لیا کہ میں نے جو اس پر تہمت لگائی غلط ہے، تو ان 4 پر تہمت کی سزا لگائی جائے گی۔ اور جب 4 گواہی دے دیں گے تو سب سے پہلے ان کو کہا جائے گا کہ پتھر اٹھاؤ اور تم سب سے پہلے مارو۔ اور اگر کسی ایک نے بھی پتھر اٹھانے سے انکار کر دیا تو سب پر تہمت کی سزا کو جاری کیا جائے گا۔ تو ایسے ہی نہیں ہے کہ جس کا دل چاہے کسی پر تہمت لگائے، اپنے مفاد کی خاطر کسی پر غلط بات لگا دے اور اس کو سولی پر چڑھا دیا جائے، اس کو سزا پر لٹکا دیا جائے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر سزائیں سخت ہیں تو ان جرم کو ثابت کرنا بھی سخت ہے، ان جرائم کو ثابت کرنا بھی کڑا ہے، سخت ہے۔ اب دیکھ لیں، چوری ہے، چوری دیکھ لیں تو چوری اگر کسی کا غیر محفوظ مال چرانا، مثلا کھیت سے پھل کا توڑ لینا، یعنی جتنا مرضی پھل توڑ لے، کیونکہ پھل اکثر آپ دیکھیں غیر محفوظ ہوتے ہیں، پھلوں کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں کنوں کے باغ ہیں، کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے، چوری کر کے لوگ لے جاتے، تو اس چوری پر ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے کیونکہ یہ مال غیر محفوظ ہے، محفوظ مال نہیں ہے۔ چوری وہ ہوتی ہے کہ محفوظ مال کو چرانا، کسی کے گھر آ کر محفوظ مال ہے، اس پر لوگوں نے حفاظت کی ہوئی ہے، سیکورٹی ہے، اس مال کو چرانا۔ اور اسی طرح کسی ڈیرے سے کوئی غیر محفوظ یعنی جانور کو کوئی کھول کر لے جائے، گائے کو لے جائے، بھینس کو لے جائے، تو اس صورت میں بھی اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں کیونکہ وہ غیر محفوظ مال ہے، محفوظ مال نہیں ہے۔ تو اگر سزائیں سخت ہیں تو ان جرائم کو ثابت کرنا بھی سخت ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ لوگوں کو گناہ گاروں پر تو ترس آتا ہے لیکن اتنی بڑی مخلوق پر ترس نہیں آتا۔ آپ ڈاکہ دیکھ لیں کہ لوگوں چوکوں پر ناکہ لگا کر ڈاکہ کرنا، شہروں کو بے امن کرنا، بستیوں کو بے امن کرنا، کہ اگر یہ کام شروع ہو جائے گا تو لوگوں کے کاروبار کا پہیہ جام ہو جائے گا، لوگ آنا جانا چھوڑ دیں گے، لوگ ڈر کی وجہ سے باہر نہیں نکلیں گے، تو امن عامہ کی تباہی نظر آئے گی۔ تو لوگوں کو ان گناہ گاروں پر ترس آتا ہے لیکن اتنی بڑی انسانیت پر ترس نہیں آتا۔ آپ چوری دیکھ لیں، کسی کا مال پھر محفوظ نہیں رہے گا۔ سیاہ کاری دیکھ لیں، زنا دیکھ لیں، اگر زنا کو نہیں روکا جائے گا، سزا جاری نہیں کی جائے گی تو نسل انسانی ختم ہو جائے گا، کسی کی عزت محفوظ نہیں رہے گی۔ اور اسی طرح اگر تہمت کو نہ روکا جائے گا، تہمت کی سزا نہ جاری کی جائے گی، تو بندہ کسی پر تہمت لگائے گا، بندہ کسی پر تہمت لگائے گا اور کہے گا اس نے فلاں گناہ کیا، اس نے فلاں کے ساتھ زیادتی کی ہے، اگر اس کو نہ روکا جائے گا۔ اور اسی طرح اگر شراب پر حد نہ جاری کی جائے گی تو بندہ شراب پیے گا، اور شراب ام الخبائث ہے، ساری گناہوں کی جڑ ہے۔
اور شراب یہ انسان کی عقل کو کھا جاتی ہے. اس عقل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو حیوان سے امتیاز دی ہے. اب دیکھیں گھوڑے سے زیادہ اللہ نے انسان کو اشرف بنایا، حالانکہ گھوڑا انسان سے زیادہ دوڑتا ہے. بھینس سے زیادہ بنایا، بھینس کا جسم بھی زیادہ ہوتا ہے، بھینس دودھ بھی دیتی ہے، انسان دودھ نہیں دیتا. کیوں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف بنایا؟ اسی طرح اونٹ سے زیادہ اللہ نے انسان کو اشرف بنایا. اونٹ زیادہ اپنے اوپر بوجھ کو برداشت کرتا ہے، زیادہ سامان کو لاتا ہے، انسان نہیں لاتا. تو ان سارے جانوروں پر اللہ نے انسان کو جو اشرف بنایا وہ عقل کی وجہ سے بنایا. اگر شراب کی وجہ سے عقل ہی نہ رہی تو پھر انسان میں اور حیوان میں کیا فرق رہ جائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے اعتراضات کا جواب اس آیت میں دے رہے ہیں. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے زمین اور آسمان کی بادشاہی. زمین اور آسمان کے بادشاہ اللہ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کی گئی. اور دیکھیں صرف ایک آدھ کے ہاتھ کاٹے جائیں گے چوری میں، بقیہ کوئی بھی کسی کے اندر ہمت نہیں ہوگی چوری کرنے کی. ایک آدھ بار کسی کو حد جاری کی جائے گی، کسی کے اندر ہمت نہیں ہوگی چوری کرنے کی یا زنا کرنے کی. ایک آدھی بار صرف سزا مقرر کی جائے. تو ارشاد فرمائے یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں عذاب دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں بخش دیتے ہیں. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سچ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکل.